अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसद ज़िंदगी के बारे में आज बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इंसान को दुनिया में बसाया है, मगर दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने दुनिया में इंसान को सलाहियतें दी हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, सोचने की और अमल करने की सलाहियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बना के रखी हैं, जैसे खाना पीना, लिबास, छत का इंतज़ाम। फिर इंसान की ज़ीनत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती, टेक्नोलॉजी की बेशुमार चीज़ें जो उसके काम आ सकें। ये तमाम चीज़ें इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करने के लिए दी गई हैं, मगर ये तमाम चीज़ें मकसद ज़िंदगी नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें मकसद ज़िंदगी को पूरा करने के ज़राए हैं। और इंसान की गलती जानते हैं क्या है? इंसान की गलती ये है कि वो मंजिल तक पहुंचाने वाली गाड़ी को ही मकसद समझ लेता है। यानी ये तमाम वसाइल इसलिए दिए गए कि वो इनको बरूए कार ला कर मंजिल तक पहुंचने का एहतमाम करे, मगर इंसान नाकाम हो जाता है क्योंकि वो मकसद तक पहुंचाने वाले वसाइल को ही अपनी ज़िंदगी समझ लेता है और असल मकसद को भूल जाता है। और यही से इंसान की बर्बादी शुरू होती है, क्योंकि ज़िंदगी की महदूद मोहलत ख़त्म होती जा रही है और इंसान के ख़त्म होने का वक्त करीब आता जा रहा है। और अगर इंसान ने इस मोहलत अमल में आगे की तैयारी ना की, तो फिर वो आगे ऐसी ज़िंदगी में डाल दिया जाएगा जहां उसको कोई नेकी करने की मोहलत ना दी जाएगी। लिहाजा उसे कब्र और हशर में वैसा ही नतीजा मिलेगा जैसी ज़िंदगी और जैसे आमाल इस दुनिया में वो करके गया होगा। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी इम्तहान के लिए है, और जो कुछ इंसान के एतराफ़ में है ये सब कुछ उसका इम्तहान ही तो है। याद रखें, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है, ना ही इंसान और ना ही दुनिया की रंगीनी की चीज़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुम व लहवन। दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं, और आखिरत का घर यानी जन्नत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला से डरते हैं और बुराइयों से बचे रहते हैं। यानी आखिरत का घर ज़्यादा बेहतर है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? यानी इस कायनात का क्रिएटर, इस कायनात का खालिक व मालिक, जिसने ये कायनात बनाई, क्या वो ये नहीं जानेगा कि किस मकसद के लिए ये कायनात और किस मकसद के लिए इंसान बनाया? वो खालिक की कायनात बता रहा है, ये दुनिया का घर खेल और तमाशा है, ये रहने की जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ़ इंसान को एक इम्तहान और आजमाइश के लिए भेजा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझा रहे हैं, आखिरत का घर तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, नेमतों की जगह है। अगर तुम इस दुनिया में अल्लाह की फर्मा बरदारी करके आते हो तो तुम्हारे लिए आखिरत में अजर ही अजर है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा दुनिया में माँ बाप के साथ पिकनिक मनाने साहिल समंदर पर जाता है। वो रेत का एक घरौंदा बनाता है और बहुत खुश होता है, और उसके टूट जाने से डरता है, उसकी बड़ी हिफाजत करता है। वालिदैन उसको जब जब घर जाने का कहते हैं तो वो बच्चा इनकार कर देता है उस घरौंदे की मोहब्बत में। मगर बच्चे की लाख चाहत और हिफाजत के बावजूद क्या होता है कि एक समंदर की लहर आती है और उसकी आंखों के सामने उसके घरौंदे को बहा कर ले जाती है। बच्चा रोता रह जाता है। माँ बाप उसे समझा रहे हैं, वो आर्जी और नाकिस घर है, आपका असल घर तो कोई और है। बिल्कुल ऐसी ही इंसान की ज़िंदगी का हाल है कि बड़ी ही मुश्किलों से इंसान यहाँ सब कुछ जमा करता है, सोना, चांदी, पैसा, बैंक बैलेंस, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, बेहतरीन डिग्री और बहुत कुछ। वो इन तमाम मादी चीज़ों के बारे में बहुत सीरियस होता है, बिल्कुल साहिल समंदर पर मौजूद उस बच्चे की तरह, क्योंकि अभी वो समंदर की मौजों के बारे में नहीं जानता कि एक मौज आती है मौत की और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। चाहे इस दुनिया में ज़िंदगी कितना ही पैसा और वक्त लगाया हो, कितनी ही डिग्रियां हासिल की हों,
مگر یہ دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم اس دنیاوی زندگی کو آخرت سے جوڑ کر دیکھیں گے تو یقیناً ہمیں یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہی لگے گی۔ اصل میں جنہیں ہم پرابلم سمجھ رہے ہیں وہ تو ہمارا امتحان ہے، اور اگر اس امتحان میں ہم خدا نخواستہ فیل ہو گئے تو حقیقی اور دائمی پرابلمز مرنے کے بعد شروع ہوں گی۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر کا کوئی فرد کسی دوسرے ملک جاتا ہے، وہاں جا کر اس کا ایسا دل لگتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کو بھی بھول جاتا ہے اور وہاں کی دنیا میں ایسا گم ہوتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ میں یہاں مستقل رہنے نہیں آیا۔ وہاں محنت کرتا ہے، گھر بناتا ہے، سجاتا سنوارتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، واپس اپنے وطن آنا بھول ہی جاتا ہے۔ اس کے ساتھی اس کو کیا کہیں گے کہ بے وقوف، تو ایسی جگہ اپنا پیسہ اور وقت کیوں لگا رہا ہے جہاں تمہیں رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرا اصل دیس تو کوئی اور ہے۔ تم وہاں دل لگانے نہیں بلکہ کچھ کما کر آگے بھیجنے کے لیے گیا ہے۔ وہاں روکھا سوکھا کھا کر وقت گزارے اور کثیر مال اپنے دیس کے لیے جمع کر کے بھیجے تاکہ جب واپس آئے تو آ کر پرسکون باقی کی زندگی گزارے۔ ایسے ہی دنیا میں محنت کر کے جو اعمال ہم اپنے لیے اکٹھے کریں تاکہ قبر میں جا کر ان اعمال کی بنا پر ہم اللہ کی رحمت میں پرسکون زندگی گزار سکیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اپنے اصل گھر جانے والے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے اصل گھر جانے والے ہیں؟ تو کیا ہم اس بے وقوف شخص کی طرح تو نہیں کہ ہم سب کچھ ایسے گھر میں جمع کر رہے ہیں جو اصل ہمارا ہے ہی نہیں؟ جب ہمارا اصل گھر ہے ہی نہیں تو پھر کیوں نہ اصل اور دائمی گھر کے لیے جمع کریں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ آ گئی تھی، انہوں نے اپنا تمام مال اپنے دائمی گھر کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تمہاری دنیا کی مشقت کا بدلہ پورا ملنے والا ہے، تم اس بدلے سے بھاگ نہیں سکتے، نہ تو اچھوں کو اس کے بدلے سے محروم کیا جائے گا اور نہ بروں کو آزاد کیا جائے گا۔ بس جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں، یعنی جو آگ سے بچا لیا گیا تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ یعنی ہم میں سے بہت سارے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یا پھر لوگوں کا ماننا ہے جو سب کے ساتھ ہوگا ہم بھی دیکھ لیں گے اور بھگت لیں گے۔ یہاں رب العزت ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، یعنی جس کو آگ کی جھلک بھی نہ دکھائی گئی، ہم اس بات کے کیسے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی ایک قضا نماز کا حساب کیسے دے پائیں گے؟ خدا نخواستہ اس کی وجہ سے ہمیں جہنم واصل کر دیا، جو جہنم کی زندگی کا آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ بھی ہم گزارنے کے کیسے متحمل ہو سکتے ہیں؟ عقل اس بات کو سمجھ نہیں سکتی کہ دنیاوی آگ، دنیاوی بھاپ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب، جس کو خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نافرمانوں کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے، اس عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور ڈبو کر جب وہ نکالے تو اس کی انگلی پر لگنے والا پانی کی بوند یہ دنیا ہے، اور وہ سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اکثر ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارا خزانہ ہمارے ہاتھ لگا ہے اور ہم بڑی حفاظت سے اسے سنبھالے ہوئے ہیں، اور پھر اچانک ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے ہاتھ تو خالی ہیں کیونکہ یہ تو خواب تھا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی خواب اور سراب کے سوا کچھ نہیں، اور ہمیں فکر کرنی چاہیے جب اس خواب سے ہماری آنکھ قبر میں جا کر کھلے تو ہمارے ہاتھ خالی نہ ہوں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے لوگو تم سو رہے ہو،
جب تمہاری موت آئے گی، جب تم جاگو گے اور انسان دیکھے گا کہ اس کے پیارے اس پر مٹی ڈال کر سب چل دیے، دنیا کی کرنسی، روپیہ، پیسہ، مگر وہاں تو اعمال اور ایمان چلیں گے۔ وہاں کی زندگی بیس کرتی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کس فکر اور کس کوشش میں گزاری، تمہارا ایمان کیسا تھا، تمہارا اللہ سے اور اس کے بندوں سے تعلقات کیسے تھے، تمہاری عبادات کیسی تھیں، معاملات اور اصلاحات کیسی تھیں۔ جیسی زندگی تم نے دنیا میں گزاری ہوگی ویسی زندگی تمہیں آخرت میں ملے گی۔ یہاں کے قوانین وہاں نہیں چلتے۔ جس نے دنیا میں رب کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہوگی اس کو وہاں من پسند زندگی ملے گی، اور جس نے دنیا میں من پسند زندگی گزاری ہوگی اس کو سزا ملے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں فرما بردار بندوں میں سے فرمائے۔ دنیا کو چھوڑ کر جانا اور جس کو چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے اتنی محنت، جو زندگی باقی رہنے والی ہے اس کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک سورہ کہف میں فرماتے ہیں، ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے، باغات، بلڈنگز، بڑی بڑی گاڑیاں، محلات، اسے ہم نے دنیا کی زینت بنایا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ تم دنیا کی زینت میں کھو کر ان زینتوں کو بنانے والے رب کو یاد رکھتے ہو یا نہیں۔ جیسے ایک کشتی کو چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، مگر پانی اس کے تیرنے کے لیے ضروری ہے، مگر اس پانی اور اگر کشتی اپنے اندر بھر لے گی تو وہ ڈوب جائے گی۔ اسی طرح دنیاوی زندگی ہمارے لیے، ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے، مگر آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس دنیا کو اللہ رب العزت کی ذات اتنا حقیر سمجھتی ہے، ہم اس کو اہم سمجھ لیں تو کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ اگر ہم اپنی تمام تر کوششیں اس ناپسندیدہ دنیا کے لیے لگا دیں اور اس مالک حقیقی کو بھول جائیں تو اللہ کے نزدیک ہماری قدر و قیمت کیا ہوگی؟ اور معاملہ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اتنا ہی ہوتا تو شاید قابل برداشت ہو جاتا، مگر جو زندگیاں گزار کے جائیں گے، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگیاں، ان کا حساب دینا ہے اللہ رب العزت کو۔ اللہ پوچھے گا، اتنی مہلت دی تمہیں، کیا کیا تم نے، کس چیز کو تم نے اپنی زندگی میں اتنی ویلیو دی؟ پیسے کو، گھر کو، بیوی بچوں کو، عیش و آرام کو، ان تمام چیزوں میں مقابلہ تھا، مگر آخرت کے لیے کیا کیا تم نے؟ کیا اللہ کے لیے جیا تھا؟ کیا اللہ کے لیے مرا تھا؟ کیا اللہ کے لیے کچھ دیا تھا؟ کیا اللہ سے ملاقات کی خواہش اور کوشش کی تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ساری ایفرٹس اور محنت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا اخروی زندگی کو اچھا پائے گا، اور نافرمانی زندگی گزارنے کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں فرما برداروں میں سے کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔